yes, more emotional because एक अपना थोड़ा सा. I'm glad you were smiling now because in the middle of it you were like totally lost and I was like, okay. No, it's about obviously kids and the fact that people could be so selfish, and it was because of this reason. Because मैंने कुछ माओं को देखा था toddlers के साथ जिस तरह वो बच्चों के साथ उधर भी behave कर रहे थे, but they know they could. Like उनके पास custodial rights already आ चुके थे, and they say कि हम तो इस पे जितना भी हुक्म चमाएं, जो भी कर लें, अच्छा नहीं, लेकिन उस टाइम पे, और मैं काफी पुरानी बात बता रही हूँ, उस टाइम पे ना मीटिंग भी कोर्ट्स के अंदर होती थी. अब तो प्रॉपर फैमिली का उन्होंने एरिया बनाया हुआ होता है जो टॉयज रखे हुए होंगे, सो लुक्स रियली नाइस. बट उस वक्त बिकॉज हम किसी और केस के लिए गए हुए थे, पर वो मीटिंग हमारे आगे ही very strange insight into this. या मुझे जो एक चीज नजर आती है, I don't know if you have seen anybody breeding horses या cattle या तो जो खास तौर पे जो घोड़ों को ब्रीड कर रहे होते हैं, तो हर जो भी उनका ब्रीडर होता है उनके एक स्पेसिफिक साइंस होते हैं जो कि वो गरम करके उनकी बॉडी पे ब्रीड कर देते हैं, जला के एक वो स्पेसिफिक साइन आ जाता है. ब्रांडिंग करते हैं. यस, सो ब्रांडिंग जब कर देते हैं अपने घोड़े की, तो अब वो कहीं भी आइडेंटिफाई होगा कि ये फलाने का घोड़ा है. जी बिल्कुल. तो मुझे अब लगने लगा है कि लोग बच्चों को भी उसी तरह से डील कर रहे होते हैं और वो अपनी बस एक ब्रांडिंग का वो लगा के गरम कोयला, वो जिस तरह आपने बोला ना एक चेकलिस्ट. तो हमारी चेकलिस्ट शादी तक होती थी, इनकी चेकलिस्ट है कि यू नो खुदा ना सब और एड ऑन्स हो गए. बिल्कुल. एंड दोस एड ऑन्स, बिल्कुल, मतलब आई होप पीपल रियलाइज. Unfortunately enough, so social media is also influencing a lot of choices that people are making. It was very important at one time when we were growing up कि education पे बड़ा emphasis है. Even the generations before us, हम अपने नाना दादा अपनी past generations के बारे में जब बात करें, तो there was such an immense pressure कि you have to do well academically and you have to achieve something. Up unless and until you're not doing 2 international holidays at really expensive resorts, you're not on the social scene. Priorities. Yeah, if you're not on आपकी स्टोरीज नहीं, रील्स नहीं आ रही हैं कि आप कराची के हर बेस्ट रेस्टोरेंट पे बैठे हुए खाना खा रहे हो या उनका मेन्यू आप शेयर कर रहे हो तस्वीरों में, so you haven't arrived on the social scene. Yeah, now it's very important. I still just eat my food. Yeah, exactly. But then now this new generation is very different. Even if you go to restaurants, they have made it very aesthetically pleasing, Instagrammable. वो कहते हैं कि हमारे आप रेस्टोरेंट पे आए, बड़ा Instagrammable है. तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो पता चले नहीं, आप किसी भी जगह पे खड़े होके अपनी, मैंने कहा मेरा तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं है. तो कहते हैं चलिए आप खाना तो खाइए. We will talk about more regarding these things, but again, thank you for taking that time out, Miss Asma, and we hope to see you once again. And I'm pretty sure the audience, other than myself, benefited from this discussion. I hope so. Yes, definitely. And if you all have more questions for Miss Asma, please let us know in the comments, and we're definitely going to invite her again for another episode. Thank you so much. Assalamu alaikum and welcome to another episode of Beyond Business. I'm your host Rahim, and this show is powered by Zab's Entrepreneurship Society, presented by ZABFM Digitals. So the guy who is with me today is one of the most amazing person, a great entrepreneur. He started from nowhere and everyone knows him, and we had been using his ticketing platform since I think so last 3-4 years. So I would like to welcome Zayan Bawani, the co-founder of Ticketwala. Assalamu alaikum, Zayan. Walaikum Assalam, and thanks for having me, and thanks for the amazing introduction as well. It's very kind of you, and it's great to be back at Zabis. I feel like I've studied from Zabis the amount of times that I've come here, to give talks or to speak to the different societies. Keep coming to meet you guys. So yeah, it's great to be back. Thank you so much for coming, I would say, क्योंकि जब भी आप आते हैं हमको कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिलता है, whether it's the students. अब तो students भी बोलते हैं कि यार ज़यान भाई को बुलाओ. तो thank you so much for always coming. And Zayan bhai, I was like really inspired कि our Ticketwala started in 2018 and now mashallah you guys have captured a huge market. तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ से आइडिया आया कि Ticketwala start करना है और Ticketwala grow कैसे करा and so on and so forth. Yeah, so we launched in 2019, right after university. There was me and my 2 co-founders, Rehan and Zayan. Yeah, so there's 2 Zayans and Ticketwala, and we've all been best friends since we were kids.
Okay. And we always kind of wanted to do something together. वो होता है कि दोस्तों में कि कुछ ना कुछ करते हैं एक साथ. But we all studied in different countries. So Zayan was in Turkey, I was in the UK, Rehan was in the US, and we kind of moved back and wanted to do our own thing, like I suggested. Now, what was interesting about Ticketwala and coming into the entertainment space was it was quite natural for us because we'd all been doing events in university. So I was doing them in the UK, Zahan in Turkey, and Rehan in the US, for example, right? So we came back and we were obviously looking into that space. What we noticed was that there was a lot happening in Karachi and just Pakistan in general, but people didn't know about it. So that's where the idea of Ticketwala really came from. It came from telling people about what all was happening, कि क्या क्या हो रहा है, क्या करने को है, and that just felt like a big gap. Okay, so that's a good add-on. I would say कि आप लोग तीनों के पास 3 different countries का experience आया. And you guys came back और फिर एक चीज़ देखी कि हाँ यार events हो रहे but आवाम को पता नहीं है. But जहन में मुझे एक बात बताएं. In the earlier days जब आप start करते हैं तो what were the few major failures that you guys faced when you guys started? We failed at basically everything. On this journey, everything from the tech side to in payments we've lost a lot of money. Any legal mess ups were registered as an LLP. That had a lot of issues. One of the very few companies are registered as an LLP. Banks themselves didn't have the documentation for us to set up a bank account. It took 3 months for us to set up a bank account. So now we're actually moving towards a private limited. You can't actually, by the way, convert an LLP to a private limited. So a partnership can, but not an LLP. So you have to actually set up a new company and then dissolve this one. So we're still kind of going through those same failures and learning from them today. But we've made a lot of mistakes along the way. Nice. तो okay, तो LLP को convert करने का आप लोग को idea कब आया कि अभी आया है? I think from day one, we started facing those issues and realized, okay, we've messed up. And since we just kind of went with it because we weren't really raising any funding or doing anything like that. So on the day-to-day, it wasn't really affecting us too much. It was mostly in the cases कि हमें अगर बैंक अकाउंट खोलना है, पेमेंट गेटवे को ऑनबोर्ड करना है, या कुछ भी इस तरह करना हो तो सबके थंब प्रिंट करने हैं, सबके साइन चाहिए, सबके similar how you would in a partnership. तो उसमें those issues. Now things are changing. We're a much bigger company. We're looking to expand globally, and so we're looking at potentially raising investment as well. And because of all those things, you want to change the structure, move towards private limited. Nice. और देखिए ज़ान भाई, एक तो होता है कि there are always big sharks in the industry when you guys are entering. तो आप मुझे एक बात बताएं कि any big sharks or any gatekeepers that were trying the level best to stop you guys when you were entering the market? They still are. They still are. So when we launched, the issue, like I mentioned, it was that people didn't know about what was going on. It wasn't necessarily the ticketing technology. So our competitors had been around for about 7 years before us, and what we noticed was they were lacking in that marketing department, I guess, in the sense that they weren't able to bridge that gap between the event organizer and the consumer. And so that's where we came in, right? Our technology at that time was subpar. It was really bad. It was really bad tech. None of us, by the way, have any tech background at all. We've learned on the job completely. Now it's very solid. At that time it was really bad. We had no funding, right? So we were bootstrapped, still bootstrapped. They had millions and millions of dollars in funding. But we came in and we were able to actually solve the core issue for the customers. But we had to fight quite hard against those competitors as well, mostly with the larger clients, because they would come in and obviously say that they had a lot of experience, they had better technology, which they did. They could give them marketing mileage because they had the funds, which we could not necessarily do if in terms of just talking about ad budgets and stuff like that. And they tried to squeeze us
constantly on everything. And we had to fight it, and we're still fighting it today. Even now, we have organizers that come to us and they're like, X competitor is saying that they're going to do it at half the price, or they're going to do it for free, or they're actually going to pay us for us to work with them. That also happens. So it's still happening to this day. Like, how do you manage them? क्योंकि देखो, जब आप as a new company आते हो, it's very difficult to manage people like कि हाँ बोलें कि यार we are paying for the marketing and we are doing this and we are doing that. और जब आप नए आते हो तो आपके पास एक credibility भी नहीं होती, एक edge भी नहीं होता. So how did you manage those things? Okay, so in the beginning, the marketing part was kind of in our favor. Okay, so them putting money on ad budgets actually came a little bit down the line. But in the beginning, we came in essentially just providing marketing. And what we did is we launched a blog before we ever had a ticketing platform. For the first year, it was just a blog. And we spoke about all the different initiatives that are happening in the country, told people exactly what was going on. And then we would essentially send those blogs to the event organizers and say that, look, we wrote this about you and we love what you're doing and we're launching our ticketing platform soon and we would love for you to work with us. And they would reshare that because obviously you're writing some nice content about their stuff. It's free marketing for them. Why wouldn't they? And they would be like, yeah, sure, let's work together when you guys do launch your platform. And so you're making that introduction with all these event organizers. And what we did is we focused on all the smaller event organizers. We didn't even go to the big events, which is where the competitors were focused. They were focused entirely on the one-off large events, and we were focused on everything as a whole, right? And we were, in fact, even talking about the events that were not working with us directly. So even if they were ticketing with our with our competitors, we were still talking about their events. We were still building those relationships with those same people just on the back end, And so when we launched our platform, it was quite easy for us to then say, hey, now try us out. And we were willing to do it for next to nothing, So at that time, our other players in the market were probably charging around 10%. And we were coming in and saying we'll do it for 1%, we'll do it for 3%, we'll do it for free. Wow. We basically made absolutely nothing. But then also COVID hit like 3 months in and we lost pretty much everything at the time. And just by the way, now we're the most expensive in the market. We're charging way more than any competitor. Nice. So, Zain, one more thing. When you guys started, because Pakistan mein, like when a tech startup comes in, there's a huge problem all the way started from tech till funding. So what were the biggest problems that you feel like you faced while scaling Ticketwala? So firstly, no one believed in the concept initially. Okay, so that was a lot. We got a lot of resistance when doing Ticketwala, especially telling people that we were entirely focused on the entertainment market and nothing to do with travel or any other type of ticketing. It was just entertainment and primarily it was just events. We were just zoned in on that one problem and we wanted to solve that one problem. And nobody could understand why. Because they all said that the market is so small. Why are you going after this? It's pennies, and we saw it for what it was going to become. And what it has become, it's grown exponentially over the last few years. So that was a very big issue in the beginning, especially from, when you're speaking to family, when you're speaking to friends, when you're speaking to investors, right? So that was one major issue. And then on the other side, tech. So we had no tech background. None of the three of us had any tech background. Mm-hmm. So that was a big issue for us. Initially, we went to some company that built out our platform initially, did a terrible job at it. We had to remake it. Then we had to remake it again. So that was a big struggle for us. Now our tech is very, very solid. It's at international standards. We've got some features that you don't have globally. So we're very, very happy with it now. But that was a big, big challenge for us initially. And then just funding in general, right? You couldn't necessarily
hired the talent that you wanted to because you weren't able to pay them. We were bootstrapped fully. When COVID hit, we had to completely downsize everything. And yeah, so just a lot of different challenges, to be honest. Nice. And I feel like there's one another big problem. क्योंकि आप लोग के platform पे there's an option you can just go ahead and pay online, right? But Pakistan में there have been a lot of scams when it comes to paying online. So how did you clear that concern of audience कि हाँ यार pay कर लो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा? So you have to build trust with the customer, and that happens over a long period of time. But also, when we launched Ticketwala at that time, I would say 90-95% of our orders were cash on delivery. Today, we have zero cash on delivery. It's all digital payments. And that was a big transformation from us. And for us, to be honest, personally, it's much better that it's all digital as well. There's a lot less headaches, there's a lot less issues that come with cash on delivery, returns, cancellations, so forth. So we encourage online payments for sure. But what really sped up the process of adoption was COVID. You know, COVID, I feel, had a huge impact on digitization all across. And that's when we actually started rolling out just digital payments. You had a way to, you know, speak to the market and say, oh, there's like the sanitary side of things where, okay, there's no physical touch and, you know, none of that. It's all digital, right? And then also we slowly start to phase it out and phase it in where we saw that there was a high demand for the events. So for example, Karachi Eat, you know, we knew there was a lot of demand, and we spoke with them, we spoke to the organizers, and we kind of agreed with them that they would only open ticket sales online. So there wouldn't be sales at the gate, okay? And we made it all digital payments. So we closed cash on delivery and we kept it all online payments. And partially because, you know, the day before the event, it was obviously impossible to do cash on delivery. You just can't do it. So we only kept the option for online payments. And the type of demographic that actually attends Karachi Eat is, I mean, it's all over the place. Everyone goes, and all types of people go. And so it was very interesting to see that we had, I think we did about 10,000 orders, you know, not tickets, orders, multiple tickets per order, in a span of a few hours. And every single one of them was online payments. Oh. You know, so what we noticed was that when people didn't have an option, they were willing to do it. And after that, you know, we started rolling it out more and more and more. And over time, it just kind of built the trust. I think Ticketwala became a household name, especially within that entertainment industry. People started to know it, trust it, and it just kind of happened. I feel like आप लोगों ने the best part that you guys did was firstly starting off with the cash on delivery, because जब physically आप देख लेते हो ना कि हाँ यार आ गया मैंने यहाँ से मंगाया, तो फिर it's like कि हाँ अब trust build up होना start हो जाता है. It's pretty nice. But even when we did do cash on delivery, we made it so we would print the tickets and then send it. Rather than just doing cash collection, we would actually then physically printing the tickets and giving it to you. We'd also send you the e-ticket, right? But we'd also give you the physical copy, because the person would feel that, you know, I'm getting something in exchange, you know, mujhe kuch mil raha hai. So there was that aspect to it as well. You guys use psychology in your studies in a better way. Okay, so Ticketwala is, I feel like it's not only a ticket platform or ticketing site, it's sort of culture nowadays. Because Gen Z's में अगर अपने दोस्तों में कहीं भी Ticketwala का word use करें, everyone knows it. तो आप मुझे ये बताएं कि organizers से trust build करने में आप लोग को, क्योंकि this you guys mentioned starting off and then start writing off blogs and then reaching out to them for the events. Big organizers को आप लोगों ने कैसे hit करा और उनके साथ कैसे trust build up करा? So, like I mentioned, we were working with everyone, right? All the smaller event organizers, whether they were free events, whether they were events with 5 people, whether they were workshops, you know, whether they were larger concerts or comedy shows or something. And then you'd get the one-off
event that was a little bit bigger, and we didn't actually even attempt to go after something like a Karachi Eid or anything like that for a good few years until we thought we were ready. And by that point, we had done hundreds of these smaller events, and we'd already started building somewhat of a brand, right? In the sense that the organizers knew who we were. We were definitely becoming a household name. Definitely not what it is today, but it was still decent for what the size of the event market in Karachi, Lahore, Islamabad was. And so we had already started building that trust from the hearsay aspect of things. We had a lot of events under our belt where we could actually show that, look, we've done this and we've done it well. And we were now ready. We were confident that, yes, our technology will hold up. And that was the main thing. Because initially, like I said, we had one platform, it was bad. We had another platform, it was bad. So then the third platform, we're like, yeah, okay. So, and now I think this is the fourth one now. So, we were able to go and say, look, we've got the features that other people don't. This is how we stand out. What's our USP? Why should they change to us? And then also we undercut significantly. The first one we did at a loss, and then once you prove yourself, we're able to bring it up. Nice. So it's all about the time and the efforts that you guys put in. Yeah, and you need to be confident in your own product, right? I don't think you should attempt to go after the larger contracts if you can't service them well, because you're only going to get that one shot. Especially with the larger fish, that if you mess up, that's it. They're not going to work with you again. Definitely. Okay, so I would like to ask you one of the most craziest event that you feel like that you have hosted, and yaar Rahim, ye event to main zindagi bhar nahi bholunga. So it will actually have to be Hassan Rahim's Notanki tour, and a little bit of a bias because we're the ones that actually put on that show. So we had raised investment for that event. It was across Karachi, Lahore and Islamabad, but it was the first of its kind in Pakistan. So a lot of effort, a lot of money went into that event, a lot of years worth of data where we then chose to work with the best people from every aspect of event management, the best designers, the best sound guys, the best, event managers, the best everything, and put together this one-of-a-kind experience, which was an audio-visual experience. These massive screens, everything completely synced with the music, a huge lineup of artists, and it was completely curated by the artists themselves. So it was a very cool, different experience, something that hasn't been done before. And of course, since it was our first big show over here in Pakistan, it's just got, something special. So, Zenba, let me ask you this. You guys have done a couple of big events in the last couple of years. So, मैं बोलना चाहूँगा, like, what exactly do you guys do that good in marketing के बड़े-बड़े organizers are like, हाँ यार, event बना दिया आपने? Okay, so we're essentially a 360-degree solution for entertainment. For the most part, yes, it's the ticketing and the marketing side, but we'll also help you with sponsors. We'll also help you with the actual event management if you need it. We will obviously manage the entire gate and entry process for you. You can book pretty much any artists you want from us, locally or internationally, some of which are under our direct management, like Hassan Rahim, for example, but we can also help book anyone, right? So one, we're able to help event managers with all those different aspects, and we provide our consultation essentially, where we'll have a full-on discussion with the event organizers, give them our thoughts essentially on what we think would do well, what would not do well. It could be pricing strategies, it could be discounts, it could be giveaways, it could be which artists do better than others based on past data. It could be which venues might be better. So we try and help the event organizers in any way that we can, really, and we have a very personal relationship with all of them. We try to be present at the events themselves as well. So I think that one counts for a lot for most people, because we have a lot of data on the entire market.
And so we're able to make those data-driven decisions and actually help from those standpoints that they otherwise would not have. And we've built up an audience, so I think we have about 300,000 users that are coming on our site monthly, coming and browsing, and they're not just coming to purchase tickets, but they're coming to see what's actually going on. So at its heart, TicketWallet is a discovery platform, and so we have this very large audience through the website, through social media, where maybe you've got like 6-7 million reach just on Instagram alone monthly, and we're able to actually push your event through to that audience. But also, because we've run ads for almost every event that we do at this point, we're able to actually leverage that data and leverage our very populated Facebook pixel, for example, where we will then get better results than what the event organizers themselves would get if they ran ads. So there's a lot of things that really come together for us to be able to put on a very good experience for those event organizers. That's pretty fair. Because आपने जो mentioned किया, you guys manage events as well. So I've been to जो आप लोग के management थे, Locate, Karachi, and so on and so forth. So like the experience was really nice. And apart from that, आप मुझे बताएं कि you guys run ads, you guys have a lot of data. So what is the exact change that you'd be like कि हाँ यार हम ये change हुआ है in consumer behavior from 2018 or 2019 till this point? What are the couple of major changes? So I mean, one we already discussed. I think it's the general digitization of the industry, right? It's the trust that's been built up. It's people that are now looking for those. Can we start again with that question? So I just started. You need to repeat the question again. Okay, I will just start off the question again and then. Okay, so Zayan bhai, like you Although guys, I'm going to talk about the same thing. So digitization, that's the main thing. So if you want to skip it, we can skip it. We'll repeat हो जाएगा ज़्यादा. उसके अलावा कुछ ऐसा major change है choices में या कैसी चीज़? Not really. फिर घटा दो. Yeah, not really. पाकिस्तानी cultures पर घुसूं के events के ऊपर पाकिस्तानी culture के ऊपर नहीं घुसूं. Yeah, I can talk about the artists, yeah, sure. But not culture, but maybe you can talk about Pakistani artists. Okay, so I'll talk about couple of shows. कौन से कोई बड़े shows जो आप लोगों ने manage करा है उनका नाम लेके I will Not just shows, artists. Artists. Like Hassan Rahim ho gaya. Any, you can talk about general Pakistani talent and artists are really popping off nowadays, Like couple of everyone. them that are under you ताकि मैं उनका नाम लेते हुए बात करूँ ताकि वो कि हाँ ticket वाला manages them and this and that. Dream के अलावा 2-3 और नाम. I mean, there's Jani, there's Jani, we yeah. just signed Tahaji. I don't know if I can make that public yet. There's Afuzik, have you heard that song Pal Pal? Right, so we just signed him as well. There's Ali Sumro, there's Abdullah. Let me There's just- quite a few, right? I mean, but that's what I'm saying. Just say that generally it seems like Pakistani music is really picking up, or this new wave of artists, or this new sound. The sound of music has changed in Pakistan. Okay. So Zahan bhai, like you guys do event management and you guys organize a couple of events as well. तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो म्यूजिक टेस्ट है, I feel like उसमें काफ़ी ज़्यादा change आया है in the last couple of years. So what is your take on this? Because you work closely with a couple of big artists in the industry. Yeah, so we work with all sorts of start again. I'm sorry. Okay. Yeah, so Pakistani music, the sound of Pakistani music has seemingly fundamentally just changed. Okay, in the last few years, we've seen this new wave of artists that really picked up steam. You've got your Hassan Rahim, your Tahaji, your Young Stunners, your Johnny, your this Pal Pal's just blown up, right, with Afuzik and stuff. And that's number one in Pakistan. That's number one in India. So this new wave of artists is bringing a new sound, and we've tried to kind of ride that wave. We've tried to grow the artists, and we've tried to grow with the artists as well. So these guys, a few of the ones I mentioned, they are
under our direct management as well, right? So Hassan is directly managed by us, Afuzik is directly managed by us, and a few others as well, right? And just so the sound of the music in general has changed a lot from your old Atif Aslams and Janoon and all of that stuff. It was a very different sound, and we're starting to see these artists blow up, not just in Pakistan but in India and all over the world as well, right? So I was actually speaking to a friend of mine a few days ago in the UK, and he was saying, have you heard this song Pal Pal? And I was like, yeah. And he was like, dude, it's playing everywhere in the UK. Okay, so let me ask you this. Are you guys planning to expand it to smaller cities or somewhere? Because it's my dream, I would say, कि मुझे देखना है टिकट वाला को, क्योंकि you guys have captured Karachi, Lahore and Islamabad. तो क्योंकि I feel like कि जो दूसरे शहर के लोग हैं, they also deserve that sort of happiness. क्योंकि मैं तो वीक में एक दफ़ा तो मैं टिकट वाला खोल के देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर मैं जा सकता हूँ. Because Karachi, it's like very hectic. हमें होता है कि यार कोई ना कोई इवेंट में तो जाना चाहिए वीक में एटलीस्ट एक दफ़ा. तो टिकट वाला इज़ माई गो टू प्लेस. आई जस्ट ओपन इट, आई एम लाइक हाँ यार क्या हो रहा है, और फिर कुछ समझ में नहीं आता तो आई जस्ट टेक्स्ट यू यार यार इसका बता दें. तो आप लोग दूसरे शहर वालों को कब ये खुशियाँ देने वाले हैं? Yeah, it makes me really happy to hear that, because it goes back to what I was saying earlier about, at its heart, it's a discovery platform. You're not coming to just buy the tickets, you're coming to see what's going on, and then make that informed decision to then buy those tickets. And so we are already present all over Pakistan. So we've actually done events in like Hunza, for example, even, and definitely we're not as big in those areas as we are in Karachi, Lahore and Islamabad. Karachi is the biggest, then Islamabad. We do the one-off events all over, but those markets in general are still a little bit behind these three main cities. Definitely. In the sense of like digitization, and actual number of events that are happening, the type of events that are happening, and we want to break into those markets this year. It's actually part of our plan to break into those markets, and I think we probably need to create some sort of IP of an event over there ourselves and create that market. And it's a little bit of a copycats market, okay? And what I mean by that is when there's an event and people see that that event has done well, then other people are like, I'm also going to do an event. And that's how the industry has actually grown. So if you see how many different types of pop-up markets there are right now, like even when you were mentioning the events that you've seen us managing the gate for, you mentioned all pop-up markets. Okay, so there's so many different types now, versus if you think back a few years ago, most of them didn't exist. And I'll tell you, there's new ones constantly coming up, right? It's a very big market, so it's fine, it's great. But people see that, these other pop-up markets are doing well, and so let's try as well, and we're going to bring our own little twist to it. So it's great for us. I love it. It's great for the industry. It's amazing. क्योंकि जब मैं लोकेट से निकला ना, I was with my friend. I was like, यार, his name is Ali. I was like, Ali यार, कोई बंदा ऐसा इवेंट करा ले. अपने पास ज़यान भाई तो है, कोई ऐसे के इवेंट करा लेते हैं, क्योंकि it was full jam pack and it was like well organized. I was like, यार, ऐसे के बंदे को इवेंट करा लेना चाहिए. What's actually very interesting is that, so historically, you're talking about the locate in Ramzan, because I remember we spoke, but historically, and I think it's quite obvious if you think about it, that Ramzan was our worst month every year, right? For obvious reasons. Definitely. And this year, Ramzan was our best month ever. Okay? It was very interesting, because it wasn't just that one event killed it. You actually had, and all these pop-up markets, they tend to avoid each other in terms of like the dates. They don't want it overlapping. Obviously not the same areas or venues or whatever, right? Because it's the same crowd that's going to go to all of them for the most part. This time you had, I think, 4 different large pop-up markets all happening on the same days in phase 8, right? So you went to locate. There was also I think Karachi Women's Festival. There was also
Commons, right? Commons. Mashin happened, but Mashin happened in Lahore, and there was a few others as well. What's actually interesting about this, my point being that every single one of those events had their best sale ever. Okay, every single one of them did the best that they have ever done, and I think that that shows that the industry itself is growing. The people that are attending these markets, the discovery element that people are finding out about these events, they're coming. Our platform is growing, our audience is growing, right? They've obviously done really well, the event organizers as well, with their marketing efforts. But it tends to show that all of them having the best sale and all of them have had significantly higher online sales as well this time. That the industry is growing, right? It points to that, at least in my opinion. Okay, so Zanway, mashallah, you've built a great company, Ticketwala. Everyone knows it. So I would say, what is the recipe sauce that you feel like that's my secret sauce for being a successful entrepreneur? In our case, I think it's been our relationships. Okay, that we've built relationships with all our clients. They all know us, the three founders, our team personally, and like we spoke about before, we try and help them through every step of the process, not just doing the ticketing and the marketing, but it's also the overall planning of the event, right? Giving our tips and tricks and whatnot. And we have these very solid relationships, and because of that, I think our competitors aren't able to steal those clients away from us. They come in, they offer them ticketing for free, and they still stay with us. They'll stay with us even if we mess up, if we completely mess up, it very rarely happens, but if something happens, they'll still stick around. Because what I've understood from you line, it's all about building good relationships. Yeah, 100%. It's all about building those good relationships, and your network is your net worth. You've heard that, right? And so, especially in our business, it's very much word of mouth. So one event organizer will go and tell their friend who's also doing events, and they will come and work with us as well. And so those relationships matter a lot, at least for us in this line of work. Perfect. So entrepreneurship, I feel like nowadays has become one of the fancy jargon that everyone wants. Okay, I'm an entrepreneur. But what's that one brutal truth about entrepreneurship? You're most likely going to fail. If you want my brutal truth, you're most likely going to fail if you're not fully committed. Okay. So it's taken us, we're now profitable, but it's taken us since 2019 to become profitable. There was years where we did not pay ourselves. We went through hell. We've had failures across the board in every aspect. You are constantly stressed about something or the other that's happening. It's an uphill battle, and everything that can go wrong will go wrong. Okay, so how do you manage that? Because failure is, I feel like, entrepreneurship ka part hota hai. But most people are like, if they fail once, they're like, bas ab nahi karna. So what was that motivation? Yeah, what's your advice? How people can keep themselves motivated? Yeah, so firstly, those are the people that I'm talking about that will most likely fail. Okay. That was a nice one. So if you are immediately going to give up at the first failure, you're not going to make it, because you will keep failing constantly with everything, and you just have to power through, and you have to figure out a way, and most of the time you're not going to be able to find a way through, but you're going to have to figure it out. You're going to have to figure out it's the only way. And if you're able to power through, and if the market is big enough, if your product is actually good, if you're willing to put in the effort and the work, yeah, your chances is probably pretty good. But most people give up.
like you said, most people will see that, that first failure or the second or even the third, and they'll give up. We've had 200. It obviously depends what you count as a failure, but we've had times, literally, it's happened that the first time we were actually profitable, like we were going to close, they were profitable. There was an issue with card payments, and customers cards didn't actually get charged, and we lost all the money. So all the profits that we had actually made. So luckily, we had, luckily, unluckily, however you want to phrase it, I still phrase it as luckily now, right? In the moment, I definitely didn't. But we had made profits of 18 lakhs that year. And we lost exactly 18 lakhs. And so we closed at zero, roughly, but we lost everything that we made. In a matter of, Where's the thick skin few to days. get up from that? Because I feel like कि ज़्यादा लोग इस पे आके ना रोने धोने करके बंद कर देते हैं कि यार नहीं हो सकता, मेरे नसीब ही फूटे हुए हैं, दस and that, बस नहीं हो सकता. तो उसके बाद वापस कैसे खड़े हुए, इतनी हिम्मत कैसे आई आप लोगों में? Yeah, but to keep powering through. I mean, like, look. I think COVID is the prime example. So we launched our MVP 3 months before COVID. We had maybe 100,000 rupees in sales ever total, like GMV ever at that point, because we just launched. We had basically no clients either, and we had spent all our money. Whatever capital that we had put, like family and friends, we had blown through it all, really, really stupidly. So we had like a nice office, and it was just we blew through it. So we had 150,000 rupees left, and 100,000 rupees in all-time sale, and then COVID hit, and entertainment was done. It was the first thing to go and the last thing to come back, and anyway, no one believed in us, not necessarily in us, but in the market potential and Ticketwala in general. Let's fully focus on events. And so we could have very easily just wrapped up, and no one would have batted an eye at that point. But we didn't. We pivoted, and we actually had our best months to date at that time during COVID. And when COVID restrictions were up, we went straight to the top and took over majority market share. How is a whole other discussion. Wow. Because hats off, really hats off. Because after hearing this story about COVID, I'm like, yeah, kaise kar liya? I'm really impressed now. So thank you for that, and like it's like really inspiring. Because ज़्यादातर entrepreneurs नहीं कर पाते, especially हमारी age पे. Because I also faced one huge loss क्योंकि मुझे एक नई campaign marketing agency में start करनी थी. I was like, हाँ यार, जितना मेरे पास saving में था मैंने उठा के हम इसमें लगाते हैं and let's just try this out. और कुछ थी हमारी गलतियाँ और Meta के through and couple of other things, we lost that all in that campaign. So there was one email marketing campaign. My Zoho got blocked. So yeah, because मैंने Zoho instantly को link कर दिया था. That doesn't work professionally. क्योंकि आपको Google का account होना is important या necessary in order to link it with instantly. So it all went to zero. So hats off you guys. कि मैं तो रोने start हो गया था at that point. Honestly, I was gonna say good. Right? Like you should be happy about it. That's how I've started now looking at these things. अच्छा हमारे website में भी कब कोई issue आता है ना, obviously initially you freak out, right? That's bound to happen. But then we get happy. ठीक है? Like we like it. Now when we find errors now, हमें मजा आता है. ठीक है? Because then we're able to fix it. Otherwise you can't fix it. If it didn't come up, if you didn't catch it, okay, now think about it like this. Had we, that 18 lakhs that we lost was, over a decent period of time. Okay. And had that happened today, we'd be destroyed. Because the volume difference is so significant
that you would not be able to recover it. And so, in hindsight, you're looking and you're like, okay, whatever happens happens for a reason. As long as you learn from it and you grow from it, it's a good thing. It's a good thing. Nice. It requires a strong mentality to think that way. Yeah, it wasn't in the moment. Mentalities change because of how much shit we've been through, but it's those constant failures that have changed that mindset, that have made you start looking at them from a different light. So learn from it. So, if you had those issues, you're probably never going to do it in that way again. You're not saying that you're not going to run a marketing campaign again, because that's what people do. That's where they go wrong. They say, yeah, I'm just not going to do this again. Rather than thinking, yeah, my approach was wrong, or whatever I did wrong, if I don't do that, I'll probably be okay. There's probably something that you did, if you analyze what went wrong, that if you fixed, you'd have been okay. Yeah. So whatever that is, whether that's some issue with your tech that you've now fixed, whether that's whatever, right? It could have been a lot worse. Yeah, now I exactly know what I need to do. And so when you look at these problems in hindsight, if you think about it, there's so many times in your life, business, not personal life, whatever it is, where things go wrong and you're kind of just like, how will I ever get through this? But you have. Yeah. You're literally here today, right? You've gotten through every single one of those things. However you did it, however bad it was in the moment, you got through it. Now, if you look back at it and try and learn from it, that's how you improve. So Zayan bhai, that was great advice. So now what I would be asking, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं ZABFM Entrepreneurship Society में कि यार we want to start a business. So what is your advice for someone who wants to start a business and has barely no funds or zero funds? So I feel like things are a lot easier in this day and age. And I say that because of the tools we have with AI. So you can actually do a lot more on your own or with a smaller and leaner team with the use of these AI tools, right? So whether it's agents or even just general GPT or whatever it is, you can actually, it can come up with your marketing strategies for you, it can help you with your legal stuff, it can help you with pretty much anything and everything, right? I mean, you can even get to code for you. So you can just go a lot further without money at this point in time than you could before. At least that's what I think. It's not about, you shouldn't do everything through AI, but you should definitely leverage it. And so it's become easier to bootstrap. And I think if you actually look at the stats, the number of solo founders is actually going up significantly, right? And I think it's because you can do more on your own than you could before. If I look at myself and Ticketwala as a whole, without Zayan and Rehan, it wouldn't have been possible. And now you have the help of these tools, you could definitely have gotten a lot more done on your own. Ours is a very different business. It's very hands-on and operational work, but otherwise for most stuff, you can do it. So definitely be leveraging AI where you can. We raised funds from friends and family, a little bit, not much, enough to get us going. And I think you need to try and leverage that. If you actually do really need it, you need to find someone that believes in you, whoever that is, right? A little bit, just enough to get started. Don't try and raise $1 million from the get-go if you don't need to. Just do enough to get started. That's what we did. We actually did it twice. So we raised a little bit, just enough to build out the platform, not even the full platform. And then once we had some kind of traction, we were like, please throw our paise de do,
and then that was it. It was a very small amount of money, and it was gone by COVID, like I mentioned anyway. But try and find someone that believes in you and then do it like that. There's a lot of ways where you can actually growth hack your way further, right? So, for example, if you're able to growth hack your way, whatever. So what we did, for example, with our marketing and our ads is that we actually use our event organizers' budgets to run ads through our platform. So we don't actually pay for any of our own marketing. Okay. That's pretty smart. Yeah, so we have a performance marketing team in-house. The ad budgets come from the event organizers, and they're going to run ads anyway. So we say we'll run it for you. We give them that service for free. They give us the money. We run the ads through our platform. Over time, we've done it for thousands of events. So we have way more data, and our ads will perform way better than theirs will. So they benefit, and our marketing is free. And we obviously, they get more sales, we get more sales. So if you're a little bit creative with how you do things, that definitely helps. And partnerships. So we're so focused and always have been on partnering with, collaborating with anyone and everyone that we can, and that goes a very long way. So if you can find people that have some kind of similarity with the product that you can work with, essentially, do that. Nice. Because that cross posting, even if it's a simple barter, very, very basic, like, okay, we'll be a collaborator post, on Instagram, even that goes a long way. So do whatever you can to gain traction, find those ways of getting your brand, your product out there without having to spend any money. So Zayan bhai, now what we'll be starting is a rapid fire round in which I'll be asking you a couple of questions and you need to answer them as soon as possible. So सबसे पहला, कराची की आवाम या लाहौर की आवाम when it comes to events? Karachi. Tea या coffee? Tea. Okay, that's just pretty fast. Last book that you read? I'm currently reading The Art of War. Art of War. That's a really nice book. Okay. So Zayan bhai, let me ask you this. One of the startup that you yourself admire? Abhi. Okay, so now let me ask you this. Elon Musk or Mark Zuckerberg? Elon Musk. I admire how he passed through the failures of SpaceX and Tesla. Okay, so now let me ask you, what are the takeaways from Airbnb? Airbnb, if I'm not mistaken, they had to sell cereal to survive. Yeah. And I think that really relates back to what I was saying earlier about not giving up, and not accepting failure and doing whatever you have to do to push forward and make it work. Selling cereal, I think they sold really expensive cereal by branding it with the US elections. So I think they had like Obama O's and McCain. Was it McCain? They did something like that. But they did that, and that's pretty wild, right? That they sold Airbnb, sold cereal to survive, to keep doing Airbnb, right? So I think it goes back to that. And so the whole motive is never give up. Yeah, that's never give up. So Zayan bhai, thank you so much for coming. It was a great one, and it's my honor to be with you. And it's always so insightful कि यार मुझे होता है कि हाँ यार ये मैं सीखने को मिला. Like आज तो मुझे कोई 3-4 चीज़ें मुझे मतलब समझ में आई. Firstly, positive approach, then never giving up, and how do you analyze things, whether it's relationships, whether it's working. So it's pretty nice. So thank you so much, Zayan. Thanks for having me, man. So see you again, and all the best for your future ventures. You too, man. Take care. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हाजिर हैं एक और एपिसोड के साथ. मैं हूं आपका पसंदीदा मेज़बान सैयद अफशार अदनान, और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस अबीरा एंड मिस्टर यूशा. अस्सलाम वालेकुम गाइस.
वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थ्योरी एंड रिसर्च के ऊपर है, एंड बहुत सारे हमारे क्रिटिकल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमने आज करनी है। बट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद इंट्रोडक्शंस। प्लीज़ यूशा, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट career path did you take, and why are you doing project management, like masters in project management? Okay, so basically my education background has been pretty confusing for myself as well as my friends too, because I did my O levels from St. Paul's English High School. O levels mein I had both commerce and science subjects, which is pretty difficult to manage at the same time. उसके बाद I did my A levels from Radian College, which was located in PCHS. I had computer science, business studies and Urdu in A levels, and then I came here in ZABFM for my bachelor's, which I did in computer science. Graduated last year, and now here I am for my master's in project management. Currently I am working in Cambridge Garments, which is a fashion brand. I am working for their e-commerce department, and everything you see online, जो websites, The हैं, websites Cambridge and की, Zeen everything. की, तो Zeen की I manage, Cambridge की there's another person for it. And whereas project management is concerned for my career, obviously masters तो लोग करते हैं for promotions and obviously to grow in their career. And of course project management would help me get to that stage in life, and of course get a better understanding of the current market and how my career would build up. Okay, perfect. Abira? Okay, so I've done my intermediate in pre-medical, and then I wanted to do medical, but it was not possible. Okay. And then I started media sciences because I wanted to pursue advertising side, and now I'm currently working at US Mobile in the refunds department, and I'm looking forward to do my masters because You want to go shift abroad and shift my your career field. path. Yes. Okay, perfect. We'll start off with the technical questions. First of all, please give a brief explanation of what theory and research basically is. So, okay, so theory is something that we want to work on. Like we have a specific topic and we have something in mind. We want to work on that subject or whatever the Thing you know, is. the thing is. And research is something that we explain our theory with. For example, if I'm working on a specific product or a specific market, then I'll do my research and find out what the whole thing is. Why is it important to understand the link between them? And like, for example, what is inductive and deductive, let's say? So basically inductive research is when there is already research done on things, Okay. and there is already a research present for it. Whereas deductive research is done when we see things from our own eyes. We give reasonings by looking at the overall research, what's going on in front of our eyes, and You basically deduce the conclusion. we come to a conclusion by deducing facts and everything from it. Why is it important, like in research? Both of these things. Of course, inductive and deductive both go together, and they help us get to a conclusion when we're researching over a topic. And for example, if there's a theory already present, research has been conducted, but we want to improve it or get to know more things in it. That's why we go through this whole process. Yusha, my question is that how do theoretical frameworks and assumptions influence quality, and what are they basically? The frameworks and assumptions are obviously when assumptions are made, they should be logical and we should give proper reasoning for it. Okay. Once we have the proper facts and figures for it, we have the proper reasoning for it, they help strengthen the research, and obviously then they help make the quality of our research better,
and enhance the overall quality. Do you have an example of any of them? For this, I would give an example from my own organization. Yes, perfect. Now, now I belong to the fashion industry. Here we make assumptions what the customer would when we are conducting a research for, let's suppose, a new styling a new styling for let's say men's jacket. So we research by looking at international markets as well as our local markets, what Okay. the customers want to wear, how they would like to style up their overall outfit. Here we, while conducting the research, we assume that the customer would like this outfit or this outfit. Like we style the outfits differently using different styling methods, of course. So when our assumptions, when we have different assumptions for it, of course, whichever the customers like, we would definitely go with that. Okay, perfect. Abira, I have a question from you. Since you are a student in project management, you're studying research methodology as well. What problems do you think researchers face when they try to implement theory in their practical field or practical life? Like, what do they come across when they do that? Okay, so basically research makes the theory easier. When you are defining something or finding working on a topic or a product, Mhm. and there is no, we have no clue before we start our research makes it easier. It gives us a pathway to go, to find a conclusion for our theory and to find the whole background of it, the whole abstract of it, and that's how it makes it easier. But what problems do you think they might face? Somebody who is inexperienced in their field, let's say, and they've just studied research methodology. They know what conceptual framework is, they know the theories, they know the assumptions, but maybe in their office they do not have that ground to implement that. Do you think that is one of the issues that they might face, or there can be other issues as well? There could be. Do you think that theory is more easy or practical life is more easy? I think practical life is more easier, and Okay. also when we think about the research side, na, so Mhm. there is that one aspect in which I think practical life is much more easier. But when we go into research phase, we find out more and more, Problems or hurdles and that you come we find out across? that there are different aspects to that specific theory. And for example, I have a different experience, you have a different experience. Okay. So you might face different problems, I might face different So it depends problems. on the individual who is basically studying and in their own career path. There was one question, it was very technical. When I was researching this topic, I've noted that down. It is on causal and interpretive theory. I want to know what these are and like what impact do they have on the research findings in your opinion? So causal explanations are basically we are doing that specific research, and interpretive are how we are doing it. So that's how it works in a research field. For example, if I am working on for example, I'm working on a network provider, right? And I have a different, mindset because I'm living in Pakistan, and there are people who's living in, US or Canada. Other regions. Yeah. So they might have different, opinions about how networks work, and I might have, for example, I'm worried if I'm going to the northern areas, I might not get connections, but they don't have such problems because they they already know if they go there and they contact us, like for example if they contact us in US mobile, they know how I'm going to work out, I'm going to help them out because I know how to check the coverage in that specific area. And in Pakistan we don't have such thing. We cannot contact Zong or Jazz and ask them if I have coverage in specific area.
if I define causal and interpretive, like in a theory sense, so it means that causal explanations, it is something. It is something that why is something happening, and it makes a relationship or a specific research easier and actionable. And interpretive explanation is something that delves into the depth of a problem and makes it more more research based. Okay, since both of you individuals, we'll start with you, Avira. Like in this mobile, has there been an instance where you've, had to use research somewhere? Yes, a lot of times. I have done my research on. It's a US based company, so we have done our research on specific networks and Okay. how we can, provide international plans to our customers. Like currently, we only provide international plans on our Lightspeed and Darkstar network. Those are powered by T-Mobile and AT&T. You might have heard of it, but we don't provide international, coverage on our WARF network, which is the main network. Like Verizon, it's a big network provider. However, we are still working on it. We have done our research, but it's very expensive. So, to gain it from our third party carriers, we might need to look into different providers to make Okay. it cheaper and easier for our customers. And Yusha? Yes, I have been through research quite a lot as well, because obviously, since looking after the e-commerce department, when visiting website, I have to go through research for how customers would come on the website. They would land on the website. Basically, use customer experience, making it better. User interface and the user experience. Obviously, what appeals to the eye, how which button does what features are available on the website. From landing on the website, going through the product pages, going through different collections on the website, all the way to checking out, making the process easier and more user friendly. We have to keep going through research how to make it better and how the competitors are keeping up, and of course looking at the international standards as well. Let's say big brands such as Zara or maybe quite a lot others. We as Cambridge, we mostly look at local competitors, and then we go to the international competitors. Obviously, what the local competitors are doing, we have to research. This keeps coming up, and of course making the So it is thoroughly involved in all yes. aspects. Achha, before we sign off, guys, since both of you being working individuals and pursuing masters in project management, what advice would you give to your juniors or new students or your colleagues? Things that they should avoid, things they should know already. How can they make this process or this transition more efficient? I would suggest that go with something that you are very clear about and you Okay. want to do. For example, I switched 3 different fields, so now I'm very content with what I'm doing and what I want to pursue in future. So my suggestion is that you go with whatever you like and whatever you are interested in. Otherwise, you'll have to change your field, after bachelor. That's fine. That's early. But if you find that out in like your, midlife, then that might be a difficult. And Yusha? I'd like to support her point, because I've been through different fields as well in my educational experience. So, of course, yes, you have to choose what you like. Obviously, we have to look at the market as well. What's required? What is basically our main motive
in life is to make money, right? We all have to do that, and of course to have a satisfied life. By satisfaction, I wouldn't say the more money you make, the more satisfied you are. Obviously, with great power, that is in brackets money, comes great responsibility. But then again, staying satisfied in life is very important. Doesn't matter how much you make, but if you are satisfied in life, obviously choosing the right career path for you is very important. My main advice would be not to listen to others, just ask for their suggestions, but do what your heart wants and what you feel like you should do. Okay. Thank you so much, guys, for coming in today's episode, and that is it for today's episode, and we'll be back with another one. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اینڈ ریسپیکٹیبل لسنرز، آج ہم انشاءاللہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا چوتھا پروگرام شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا پروگرام شروع کروں، ہم لاسٹ پروگرام پر ایک نظر پھر سے بات کریں گے. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی قریش مکہ کی سازشوں کی، ان کی روز روز کی پیدا کردہ نئی پلاننگز کی بات کی تھی. ہم نے ابو الولید کا وہ قصہ بیان کیا تھا جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی خواہشات پر ابھارنے کے لیے مختلف قسم کی آفرز لے کر آیا تھا، لیکن ان کا ہر پلان فیل ہو جاتا تھا. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اس بائیکاٹ کی جو قریش نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کے خلاف کیا تھا. بالآخر اللہ کے حکم سے یہ بائیکاٹ 3 سال بعد ختم ہوا. قریش نے کھانے پینے، لین دین سے لے کر شادی بیاہ تک کے معاملات کا بائیکاٹ کیا تھا. لسنرز، یہ ان کے لیے بہت ہی سخت وقت تھا. پھر ہم نے عام الحزن یعنی غم کے سال کی بات کی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بڑی ٹریجڈیز پیش آئیں. ایک تو ان کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کی بات کی تھی، اور پھر یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے پہلی بار جنوں کی ایک جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن تلاوت کرتے سنا اور وہ ان پر ایمان لے آئے. پھر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ چین سے نہیں بیٹھے تھے اور انہوں نے ابو طالب کی وفات کے بعد نئے طریقے ایجاد کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے. یہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. اب انہوں نے طرح طرح کے معجزات کی فرمائش کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس زمین کو بالکل فلیٹ کر دیں. پھر کہا اور اس علاقے میں نہر جاری کر دیں. پھر کہا ہمارے جو آباء و اجداد مر چکے ہیں ان میں سے کسی کو بھی زندہ کر کے دکھائیں اور وہ شہادت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب ہی ہم آپ پر ایمان لائیں گے. ان ڈیمانڈز کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشانیاں دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم مشرکین مکہ ایمان لے آئیں گے. لیکن لسنرز، ہم جو واقعات پیچھے سے سن چکے ہیں اس میں کتنی نشانیاں واضح ہو چکی تھیں، جیسے صحیفہ جسے دیمک کھا گئی، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیتے وہ سچی ہو جاتی. اگر ان مشرکین مکہ کو واقعی ایمان لانا ہوتا تو یہ باتیں بطور نشانی ان کے لیے کافی ہوتیں. لیکن بات دراصل یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف تنگ کر رہے تھے، ان کو ایمان تو لانا ہی نہیں تھا. چنانچہ
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں انہیں دکھا دیں، اور یہ امید رکھی کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی بھی ایک نشانی چن لیں جو یہ مانگ رہی ہیں، وہ ان کو دکھلا دیا جائے گا، لیکن اس کی ایک شرط بھی ہوگی۔ اگر جو یہ نشانی انہوں نے دیکھ لی اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو انہیں اتنا شدید عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا، اور توبہ اور رحمت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور اگر نشانی نہ دیکھیں تو اس صورت میں توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات ان کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پسندیدہ نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہ دکھائی تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرانے کا، اور لوگوں کو یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ رسول نہیں ہیں۔ پھر ان کو اس بات سے اور بھی زیادہ فائدہ اٹھانے کی سوجی۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم ان کو اس طرح سے تنگ کیا کریں گے کہ ہمیں نشانی دکھائی جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کر دیں گے، اور پھر لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ تو بے بس و لاچار قسم کے نبی ہیں، ان پر ایمان نہ لاؤ، اگر یہ سچے ہوتے تو ضرور کوئی نشانی دکھاتے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے آئے اور اس دفعہ اپنی مرضی سے نشانی نہیں مانگی، بلکہ کہا آخر کوئی بھی نشانی ہے جسے ہم دیکھیں اور جان سکیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا، اے اللہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دیں۔ چنانچہ اللہ نے نشانی یہ دکھائی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو گواہ رہنا۔ قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی کا مذاق اڑائیں گے، مگر جب انہوں نے یہ نشانی دیکھی اور کھلم کھلا دیکھی اور اس کا دورانیہ بھی کافی طویل تھا تو وہ حیران رہ گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ لیکن پھر بھی یہ ظالم لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ کسی نے کہا یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے۔ پھر ایک آدمی نے کہا اگر واقعی یہ جادو ہے تو پھر یہ تم پر تو ہو سکتا ہے لیکن باقی لوگوں پر نہیں ہو سکتا، اس لیے باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو، ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی اس قسم کا کوئی معجزہ دیکھا ہے۔ سب نے اس بات پر حامی بھر لی اور مسافروں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اب جب مسافر آئے تو ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ شق القمر کا واقعہ تم نے دیکھا یا نہیں۔ مسافروں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا، لیکن پھر بھی یہ ظالم ایمان نہ لائے۔ دراصل کچھ بھی ہو جاتا ان کو تو ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ لسنرز یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی شق القمر کے واقعے کی، اور ہم شق القمر کے واقعے کی بات پوری کر چکے تھے۔ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سب نے کھلم کھلا آسمان پر 2 ٹکڑے ہوتا ہوا چاند دیکھا، لیکن پھر بھی کوئی ایمان نہ لایا۔ لسنرز اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا اعلانیہ تبلیغ کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے، اور یہ کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے علاوہ دوسرے قبائل کو اور دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، جو کہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ اپنے ہی خاندان و قبیلے کے لوگ دشمن ہو گئے تھے،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ حج کے موسم میں اور عرب کے بازاروں کے ایام میں، جیسے آج کل ہماری سوسائٹی میں بھی بازار تو لگتے ہی ہیں، اس طرح سے اس وقت عربوں کے ہاں بھی بازار لگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں موقعوں پر جب لوگ خوب جمع ہو جاتے، ان کے خیموں میں اور ٹھکانوں میں جا جا کر اسلام کی دعوت دیتے۔ اس طرح سے اس موقع پر پہلی دفعہ جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہ کی۔ ہر قبیلے کا الگ الگ رسپانس تھا۔ کسی قبیلے نے بہترین جواب دیا، کسی قبیلے نے سرداری کی شرط لگائی، کسی نے بہت ہی برا جواب دیا، اور ان میں سے سب سے برا جواب مسلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا۔ اس کے بعد اسلام اللہ کے حکم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے مکہ سے باہر بھی پھیلا۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوا، اور ہمارے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کیسے ہجرت سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام آ چکا تھا۔ لسنرز، جس زمانے میں اسلام کی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ اسی زمانے میں مکہ سے باہر ایمان لے آئے۔ انہی اصحاب میں مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ مکہ سے باہر جو لوگ ایمان لائے تھے، ان میں سے ایک کا تعلق مدینہ کے قبیلے خزرج سے تھا۔ مدینے سے خزرج کے کچھ لوگ سن 11 نبوت حج کے لیے مکہ آئے۔ ان لوگوں کی اکثر و بیشتر مدینے کے یہودیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ جب کبھی یہ لوگ یعنی خزرج کے لوگ یہودیوں کو جنگ میں زد پہنچاتے تو یہودی ان کو یعنی خزرج کے لوگوں کو سناتے کہ ایک نبی بھیجا جانے والا ہے، اس کی بعثت کا زمانہ آ لگا ہے۔ دراصل یہود ان کو یہ باتیں اس لیے سناتے تھے کہ وہ یہ بات ثابت کر سکیں کہ یہ نبی ان میں سے آنے والا ہے اور وہ ایک ایسی قوم ہے جو حق پر ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ منی کی گھاٹی میں رات کے وقت اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو ان لوگوں کی طرف رخ کیا اور ان کے پاس پہنچ کر فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیوں نہ آپ لوگ بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف سے دعوت دی۔ اس پر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھو لگتا ہے یہ تو وہی نبی ہیں جن کے حوالے دے دے کر یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہود ہم پر سبقت لے جائیں، یہود کو آگے نہ بڑھنے دو، ان کی اطلاع سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ وہ فوراً ایمان لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کی قوم بڑی طاقتور اور سخت قوم ہے، اور ان کی قوم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معزز اور کوئی نہ ہوگا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اسلام کی دعوت اور لوگوں کو بھی دیں گے اور آئندہ حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کریں گے۔ چنانچہ وعدے کے مطابق اگلے سال سن 12 نبوت حج کے موسم میں 12 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، 10 خزرج قبیلے کے اور 10 اوس کے۔ یہ لوگ منی کی گھاٹی عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا اور فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کسی بھی برائی کا ارتکاب نہ کرو گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا ہی میں اسے سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اس بیعت کے بعد یہ لوگ واپس مدینہ روانہ ہوئے. چونکہ یہ عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی تو تاریخ میں یہ بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے اور یہ پہلی بیعت عقبہ ہے. اس کے بعد دوسری بیعت عقبہ بھی ہوئی جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے. اس بیعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مدینہ واپسی پر ان کی رہنمائی کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور ان کو یعنی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. اس طرح سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق اسلام سکھایا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے مدینہ میں جمعہ کی نماز پڑھائی. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور معلم بھیجا گیا تھا تاکہ وہ مدینے میں جا کر لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھی ہوئی تعلیمات آگے پھیلائیں. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی تھے. وہاں مدینے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا. پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے اور ان کی کوششوں سے وہاں کی ایک بہت بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا. پھر اگلے موسم حج سے پہلے یعنی سن 13 نبوت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس مکہ تشریف لے آئے. لسنرز، اس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر مدینے میں بھی اسلام کا بیج بو دیا. لسنرز، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلی بیعت عقبہ کے بارے میں بات کی، اسی طرح سے اب ہم دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں بات کریں گے. دوسری بیعت عقبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی کی سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی. اس کی وجہ سے حالات کا رخ بدل گیا. ہوا یوں، سن 13 نبوت حج کے موسم میں مدینہ سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے. یہ کل 73 آدمی تھے، یعنی 73، 60 خزرج کے اور 11 اوس کے. ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں. یہ سب لوگ چپکے رات میں عقبہ کے پاس جمع ہوئے، وہی جگہ جہاں یہ لوگ پچھلے سال جمع ہوئے تھے. یہ ایام تشریق کے دن تھے، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. اہل مدینہ کے ترجمان حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو عہد پسند ہو اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے ہم سے لے لیجئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا کہ تم لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کرو گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے عہد لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد اپنے لیے لیا تھا اس کے پوائنٹس یہ ہیں. نمبر 1، چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے. نمبر 2، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے. نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نمبر 4، اللہ کے راستے میں اٹھو گے اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے گی. نمبر 5، جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کہہ کر یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر وہ اس بات پر بیعت کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں تو اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. اس پر اہل مدینہ کے ترجمان حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. بالآخر یہ بیعت مکمل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے طلب کیا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے. اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے. جب یہ آدمی منتخب ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ و معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے
اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ لسنرز، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر مزید سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کئی پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ ویلکم بیک۔ بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 آسمان کی سیر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم 5ویں آسمان تک بات کر چکے تھے۔ اب آپ 6 آسمان پر گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس بات سے ان کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف تھا۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے کنڈوں یا ٹھلیوں جیسے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا اچھا اور خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ وہاں یعنی سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دوسری بار دیکھا تھا۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی حالت میں غار حرا سے واپس مکہ جاتے وقت دیکھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہو رہی تھی، جیسا کہ ہم اپنے پہلے پروگرام میں اس بارے میں بات کر چکے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے 600 پر تھے اور 2 پیروں کا فاصلہ زمین اور آسمان کے بیچ فاصلے کے برابر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کے قریب لے جایا گیا، اتنا قریب کہ 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ضرور ہوئے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں تھا، جیسا کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ جس کسی نے بھی یہ بات کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کہی۔ لسنر، یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اس رات اللہ کا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرایا گیا تھا۔ اسی کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو نور ہے، میں بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس طرح سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام تو ضرور ہوئے تھے اپنے رب سے، لیکن ان کو دیکھا نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی فرمائی۔ لسنرز، آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ملا۔
اسی بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا. نمبر 1 5 وقت کی نمازیں. نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. نمبر 3 اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک سے پاک ہوگا. آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے اس رات دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کیں. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے، یعنی اس میں کچھ کمی کا سوال کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا. انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ تخفیف کرا سکتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلایا لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں. میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. صرف 5 نمازوں پر ہمیں 50 نمازوں جتنا ثواب ملے گا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ واپس بیت المقدس تشریف لے آئے. وہاں سے آپ کو براق پر بٹھا کر واپس مکہ پہنچا دیا گیا. جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی تو قوم کی تکذیب اور اذیت میں شدت آ گئی. کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب کا اظہار کیا اور کسی نے اپنا سر پر ہاتھ رکھ دیا. اس واقعے کے بعد بہت سے مسلمان مرتد بھی ہوئے. لسنرز، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم تو لے آئے تھے لیکن طریقہ نامعلوم تھا. اس پر ہوا یہ کہ شب اسرا کی صبح زوال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت اور حالات بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی اقتدا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی اقتدا کرتے تھے. یہاں تک تو ہوا اسراء اور معراج کا قصہ ختم. اب ہم بات کرتے ہیں آج کی حدیث کے بارے میں. لسنرز، کل ہم نے اللہ کی پسندیدہ چھینک پر بات کی تھی اور آج اللہ کی ناپسندیدہ یعنی جمائی پر بات کریں گے. لسنرز، اس حدیث سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے مذہب نے ہر چھوٹا بڑا پہلو، ہر اچھائی اور برائی سے ہمیں خبردار کر دیا ہے اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. خود ہی ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے جمائی لینے سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ سستی کو دعوت دینے والا عمل ہے اور شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان چاق و چوبند ہو کر اللہ کا کام کرے، بلکہ وہ تو یہ دیکھ کر خوش ہوگا کہ انسان سست ہو کر کہیں ایک کونے میں پڑا رہے اور اللہ کو سستی پسند نہیں. سستی ہی کی وجہ سے ہم بہت سے کام وقت پر پورے نہیں کر پاتے. سستی کا اثر آپ کے ارد گرد ماحول پہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے. آپ کے کام رک جاتے ہیں، ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں. آپ کے ارد گرد کے ماحول میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے اکتا جاتے ہیں. اور خود سوچئے، اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے سب کے سامنے بار بار جمائی کے لیے منہ کھولیں تو آپ کا امپریشن دوسروں پر کتنا برا پڑتا ہے، اور اس سب کھیل میں شیطان آپ پر ہنستا رہتا ہے. لہٰذا آئیے اس بات کی عادت ڈالیں کہ جہاں تک ہو سکے جمائی کو روکا جائے، ورنہ کم سے کم منہ پر ہاتھ رکھ دیا جائے.
اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا اگلا پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ گئے ہیں. بریک سے پہلے ہم نے دوسری بیعت عقبہ کے بارے میں بات کی تھی. دوسری بیعت عقبہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. اس پر بات کریں گے، لیکن ہجرت مدینہ پر بات کرنے سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا عظیم واقعہ یعنی اسرا اور معراج کا سفر بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں واقعہ بیان کروں، ہمارے لیے اسرا اور معراج کا معنی جاننا بہت ضروری ہے. لسنرز، اسرا اور معراج دونوں کے الگ الگ مطلب ہیں. اسرا سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے. جیسا کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسرا بھی ہے، اس واقعے کا ذکر موجود ہے. اتنے بڑے سالڈ پروف کے بعد اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں سورۃ بنی اسرائیل، جس کو اسرا بھی کہا جاتا ہے، اس واقعے کا ذکر موجود ہے. اتنے بڑے سالڈ پروف کے بعد اب اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا. مسجد حرام مکہ میں ہے اور مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس فلسطین کے شہر جیروسلم میں ہے. اور یہ سفر دراصل 40 راتوں کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ ہی حصے میں یہ سفر کرا دیا. تو لسنرز، اس سے تو اسرا کا معنی واضح ہو گیا. اب بات کرتے ہیں معراج کے سفر کی. دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے یعنی بیت المقدس سے آسمان کی طرف کا ہے، جسے معراج کہا جاتا ہے. اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی اور یہ سفر روح اور جسم سمیت پیش آیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی. واقعہ معراج بھی قرآن سے تصدیق شدہ ہے اور اس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے، اسی لیے اس میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی. اسرا اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی پیش آ گیا تھا. شرح صدر یعنی سینہ چاک کرنے کا واقعہ. کہا جاتا ہے کہ اسرا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو غسل دیا گیا، اور یہ شرح صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری یا تیسری بار پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شب اسرا کے بارے میں بتایا کہ میں حتیم اور ہجر میں لیٹا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا. اس نے ہنسلی سے ناف تک چیر ڈالا، پھر میرا دل نکالا اور سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور یقین سے بھرا ہوا تھا. پھر دل دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اور پھر اسے اپنے مقام پر رکھ دیا گیا. ابن اسحاق نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے مسجد حرام کے دروازے سے باہر تشریف لانے کی درخواست کی. پھر براق پر سوار کیا جو کہ چمکدار سفید رنگ کا تھا، قد و قامت میں خچر اور گدھے کے درمیان کا تھا اور رانوں پر 2 پر تھے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو براق نے شوخی کی اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کی عیال پر ہاتھ رکھ کر کہا
کیا اس نامعقول حرکت سے باز نہیں آتا؟ واللہ محمد سے افضل اور برگزیدہ کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ شرمندہ ہوا، پسینے سے شرابور ہو گیا اور پھر سکون سے کھڑا ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ لسنرز، یہ تو ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براق پر سوار ہونے کی بات۔ اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ابن اسحاق ام ہانی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر سے اسرا کی سیر کے لیے لے جایا گیا۔ اس رات عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سوئے تھے۔ فجر سے تھوڑی دیر پہلے ہم بیدار ہوئے۔ صبح کی نماز ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، میں نے یہاں تمہارے ساتھ عشاء پڑھی، پھر میں نے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھی، اور اب تمہارے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا دامن پکڑ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یہ مت بتائیے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں گے اور ایذا پہنچائیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں ان کو یہ ضرور بتاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچ گئے تو وہاں جس حلقے یا کڑے سے انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو بھی باندھ دیا گیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے لیے 3 برتن لائے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر یہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر یعنی معراج کا سفر شروع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے معراج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زینہ پیش کیا گیا۔ زینہ یعنی سیڑھی۔ اس پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے۔ آسمان پر جانا براق پر سوار ہو کر نہیں تھا، براق تو بیت المقدس میں بندھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے ابو سعید سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب میں بیت المقدس کی امامت سے فارغ ہوا تو ایک نہایت خوبصورت زینہ لایا گیا۔ یہ وہی زینہ ہے جس کی طرف انسان مرتے دم دیکھتا ہے۔ مجھے میرے رفیق سفر یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس زینے پر چڑھا دیا اور اس نے مجھے آسمان کے دروازے حفصہ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں اس دنیا میں آدھا حسن دے کر بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا،
उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, मरहबा कहा और आपकी नबूवत का इकरार किया। लिसनर्स, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसी किस्से को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به متمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الدماء ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هدية رب العظيمة شهر رمضان لذا هو الغالي علينا شهر رمضان وارجوا إلهكم بطاعتكم يقول هذا دائما شهر رمضان أفهم عظمته فماذا الذي يدري من سينال مرة أخرى شهر رمضان أملأ
محب للنبي صار قلبه هائما بك شهر رمضان من أنكر الرب والمصطفى فعلى وجهه صفعة قوية هو شهر رمضان يشكر الله نعيما في كل لحظة بقلبه من نال بالقسمة والقدر شهر رمضان أولى وأعلى نبينا أسمى وأجلى نبينا حبيب مولاه نبينا عروس الكونين نبينا مصباح البزم الأخير نبينا تجلي النور الأول نبينا من لاق به العرش جلوسا نبينا هو السلطان الأعظم نبينا خمدت كل المشاعل أمامه جاء بالسراج المنير نبينا غسالة قدميه ماء الحياة نبينا هو روح المسيح نبينا زين العرش والكرسي مرآة حين سار إلى الحق نبينا من الخلق أولياء ومنهم رسل وأعلى من الرسول نبينا يقسم الحسن بملح جماله ذاك المليح المحبوب نبينا كل الذكر باهت ما لم يذكر ذو الحسن المليح نبينا قطرتان منه كوثر وسلسبيل بحر الرحمة العظمى نبينا كما أن إله الكل واحد لهم ولكم ولنا نبينا